السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں پہلے سبق کی ابتدا میں یہ چیزیں واضح کر چکا ہوں کہ اسلامیات 9th اور 10th کے حوالے سے جو ہمارا کورس ہے اس میں سے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ قرآن مجید جو سورۃ الانفال ہے میں پڑھا چکا ہوں الحمدللہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرا چکا ہوں۔ دوسرا حصہ ہے احادیث مبارکہ۔ احادیث مبارکہ بھی الحمدللہ ہم بہت دنوں سے پڑھ رہے تھے، اور آج اللہ کی رحمت سے آخری حدیث ہے۔ اس حصے میں 10 احادیث مبارکہ ہیں، ان میں سے 9 پڑھ چکے ہیں، آج 10ویں حدیث ہے۔ انشاءاللہ آج یہ بھی پائے تکمیل تک ہو جائے گی۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حدیث نمبر 10 ہے اخلاق کے بارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یقیناً کامل ایمان والا وہ ہے تم میں سے جس کا اخلاق اچھا۔ پہلے حدیث لکھواتا ہوں، حدیث نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکمل المؤمنین ان اکمل المؤمنین ایمان احسنہم خلقا، ایمان احسنہم خلقا۔ یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ نمونہ تھے۔ اخلاق کیا ہے؟ پہلے یہ بتاتا چلوں کہ انسان کا رویہ اور طرز عمل، یہ وہ 2 چیزیں ہیں جس کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کے اچھے ہیں تو آپ اچھے ہیں، اگر آپ کا رویہ اچھا نہیں، آپ کا طرز عمل اچھا نہیں، تو گویا آپ کا اخلاق اچھا نہیں۔ اسلام اخلاق ہی وجہ ہی سے پھیلا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے لوگ ایمان لے آتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش خلقی کے اعلیٰ نمونہ تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مکمل قرآن، سراپا قرآن۔ مطلب قرآن مجید میں جو احکامات ہیں، اعمال ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اخلاق ہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھایا اور حسن خلق کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ تم میں سے بہترین اور کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔
ایک مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے قرآن مجید میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ درست ہوتے یعنی سخت ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عظیم خلق کا نمونہ بنایا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ اسی وجہ سے مشرکین، یہودی، کافر لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا بھی اخلاق ایسا ہی تھا۔ ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک یہودی نے حضرت علی کی زیرہ چوری کی، تو حضرت علی اس وقت امیر المومنین تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مقدمہ عدالت میں لے گئے۔ عدالت نے آپ سے گواہ مانگے تو آپ نے اپنا ایک بیٹا اور دوسرا جو آپ کا غلام تھا اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا، مگر عدالت نے تسلی نہ کی۔ عدالت کی تسلی تشفی سے نہ ہوئی، کیونکہ یہ آپ کا بیٹا اور یہ آپ کا غلام ہے، یہ تو آپ کے حق ہی میں گواہی دے گے۔ اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ اور گواہ ہیں تو لے آئیں۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس اور گواہ نہیں ہیں۔ مختصراً حضرت علی اس مقدمے سے دست بردار ہو گئے اور مقدمہ چھوڑ دیا۔ یہودی نے جب یہ طرز عمل دیکھا، حالانکہ وہ چوری کر چکا تھا، اتنا متاثر ہوا، وہ عدالت کے سامنے اس نے تسلیم کیا کہ میں نے چوری کی، زیرہ میرے پاس ہے، لیکن میں اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے میں کلمہ پڑھتا ہوں، یعنی وہ مسلمان ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے جو زیرہ چوری کی ہے میں اس کو واپس کرتا ہوں، مگر حضرت علی نے کہا نہیں، آپ نے تسلیم کیا، مسلمان ہو گئے، یہ زیرہ آپ کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی ایک امیر المومنین، وقت کا خلیفہ، جب اس کے پاس گواہ جو مطلوبہ تھے وہ نہیں تھے، جو عدالت کو مطلوب تھے وہ نہیں تھے، اس کے لیے وہ اپنے مقدمے سے دستبردار ہو کر واپس چلے۔ یہودی کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ یقین تھا، ورنہ تو حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنا کیس، جھوٹا کیس عدالت میں لے آتے تھے۔ وہ سچے تھے اور اپنی سچائی کے طور پر ہی عدالت میں پیش ہوئے، مگر عدالت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ سبحان اللہ، اس نے کوئی عدالت پر، جس طرح ہم آج کل اللہ معاف کرے بڑے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ عدالت کو خرید لیں، ججوں کو کسی نہ کسی طریقے سے خرید لیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس کے بعد صحابہ کرام یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ موجودہ دور میں کہیں سننے میں آتا ہے دنیا میں ایسا ہوا ویسا ہوا کہ عدالت بک گئی، جج نے بھائی مجرم کے حق میں فیصلہ دیا اور جو حق بجانب تھا اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، سنتی رہتی ہیں، اور واقعی یہ اس طرح ہوتا بھی ہے دنیا میں، لیکن وہاں یہ تصور نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے، ان سے تو یہ توقع ہی نہیں تھی۔ مختصراً اسی طرز عمل کو دیکھتے ہوئے، حسن خلق کو دیکھتے ہوئے لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے لگے۔ یہ تھا اخلاق۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے، یہ حکم ہے کہ ہم ہر مقام پہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے طرز عمل کو اپنے لیے رول ماڈل بنا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بے شک تحقیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، طرز عمل تھا، رویہ تھا، افعال و اعمال تھے، معاملات تھے، اس کو فالو کرنا، اس کے ساتھ چلنا، اپنی زندگی گزارنا، یہی کچھ حسن اخلاق ہے۔ اور جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ کامل مومن بنے گا، اور کامل مومن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں بھی رہتے ہوئے انسان خوش خلقی کا مظاہرہ کرے، ہر معاملے میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے، چونکہ یہ واضح طور پر قرآن مجید میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا اطاعت الہی ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بتایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اس طرح اور بھی کئی مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے، اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ بہرحال ہمیں زندگی کے کسی بھی مقام پر کچھ بھی کرنا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی اور اخری زندگی میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا سب سے اخلاق بہترین ہے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ دوبارہ بتاتا چلوں، الحمدللہ جو ہمارے کورس میں یعنی اسلامیات 9th کے کورس میں جو حدیث کا حصہ تھا اس میں سے 10 احادیث مبارکہ تھیں، اور وہ 10 احادیث مبارکہ آج ہم نے مکمل کر لی۔ اگر آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہو گے،
اچھی طرح غور سے سنتے رہو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. آپ ہی کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. عزیز طلباء، کم از کم جس طرح میں کوشش کرتا ہوں کہ تیاری کر کے آؤں، میں بہت بڑا کوئی عالم نہیں ہوں، میں پہلے دن ہی سے کہہ چکا ہوں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ہوں، کوشش کرتا ہوں، پڑھ کے آتا ہوں، تھوڑی بہت میں بھی محنت کرتا ہوں. اسی طرح تھوڑی بہت محنت آپ بھی کریں، آپ بھی وقت نکالیں، اچھی طرح سنیں. اگر کہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ویڈیوز کے نیچے کمنٹس میں ضرور لکھ لیا کریں، مجھے بتا دیا کریں تاکہ میری اصلاح ہو جائے. میں نے اساتذہ کرام سے بھی یہی گزارش کی ہے کہ کافی سارے لوگ دیکھتے ہیں، کوئی انسان کامل نہیں ہوتا، اور مجھ جیسا تو کمزور انسان، بس میں اپنی حیثیت سے، اپنے اوقات سے خود واقف ہوں، مجھے یقین جانیے کچھ نہیں آتا، لیکن میں اپنے طلباء کے لیے تھوڑی بہت محنت کر کے کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ وقت، اس وقت سے جو ہم گزر رہے ہیں، ہم اپنے طلباء کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے، کام کے لیے ان کو دیں تاکہ ان کی پڑھائی، تاکہ ان کی تعلیم برباد نہ ہو. اس لحاظ سے میں کوشش کرتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی یہی ہمیشہ گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ آپ وقت نکالیں، اچھی طرح ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں. کہیں سمجھ نہ آئے تو ضرور مجھے بتا دیجیے گا. اس لحاظ سے ابھی آج سے ہماری حدیث مبارکہ کا حصہ مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلا حصہ پھر پڑھیں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.